اور بھی کتابیں لکھی، اور آپ کی بڑی معروف کتاب ہے مدینۃ الرسول حضرت، بڑی خوبصورت کتاب ہے، کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ گزارا۔ آپ نے لکھا ہے، آپ کے کوئی مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بات سنائی، کہتے ہیں حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے ہیں ہوٹل بالکل قریب تھا مسجد نبوی شریف کے، کہتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا کمرے کا، کہتے ہیں کہ بلی اندر آ گئی، کہتے ہیں ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بھائی محبوب کے شہر کی بلی ہے، مدینہ پاک کی بلی ہے جی، کہتے اس وقت تو تھا کچھ نہیں، کہتے جو روٹی ہم کھا رہے تھے نا، ہم نے ایک نوالہ توڑا اور اس بلی کو پیش کیا، کہتے اس نے بھی بھرپور شفقت کی اور روٹی کا نوالہ قبول کر لیا، کہتے ہیں اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، کہتے وہ جو سیاسی شخصیت آئی ہوئی تھی نا ہمارے کمرے میں ٹھہری تھی، حضرت نے ان کا نام نہیں لکھا، کہتے وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے، کاغذی کارروائی مکمل کروائی، سعودی حکومت سے اجازت لی، اس کے لیے ایک بڑا سونا سا پنجرا بنوایا، پی آئی اے سے بھی سارے معاملات مکمل کروائے، جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے، تو رات کو جب سوئے دو آنکھیں یہ والی بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی حضرت، اور دیکھتے کیا ہیں کہ دست بستہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور حضور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا، ہماری بلی، ہماری قربان جاؤ جی ان کی کریمی پہ بھی، ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ کہتے ہیں خواب ہی میں آگے سے عرض کی محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی کس طرح اجازت دوں، 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھ کے روتی رہتی ہے، وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا جو چلے ہو، بلیاں روئیں، بلیاں روئیں، اور وہ ان کی بھی سنیں، تیری نہیں سنیں گے، تیری نہیں سنیں گے، یہ بتا تو نے سنائی کب ہے، سنایا کرو یار، سنتے ہیں سب کی سنتے ہیں، سنایا کرو، یہی تو خرابی آ گئی حضرت جی، یہ بڑھ گیا، فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، ہم نے سنانا چھوڑ دیا، سنایا کرو حضرت شیخ ابو الخیر اقصی علیہ الرحمہ فرماتے مدینہ طیبہ حاضری تھی، سلام پیش کیا، آ گئے، کہتے 1 دن لنگ گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5ویں بس میں مختصر اینڈ کروں گا، فرماتے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کہتے میں نہیں تو گزر گیا، سیدھا آپ کے دربار مبارک پہ حاضر ہوا، درود و سلام پیش کر کے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں، کہتے یہ درخواست پیش کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا، کہتے جب یہ 2 بند ہوئی اندر کی کھلی، دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں بھی سویا ہوں اور مجھے حضرت مولا مشکل کشا نے جگایا، فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کتا بھونکا تھا صدیق اکبر، میں اس کتے کو کہا کرتا ہوں میں کتیا تو بھونک، وہ قرآن چ بھی نال، وہ مزار چ بھی نال، وہ خواباں چ بھی نال، تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے، اور کہتے بائیں جانب دیکھتا ہوں تو حضرت عمر فاروق ہیں، کہتے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا، کہتے حضور نبی علیہ السلام نے روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ حکم تھا کھانے کا، کہتے ہیں میں ساتھ چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، ساتھ تھوڑی تھوڑی روٹی توڑ کے کھا بھی رہا ہوں، کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، ساری نہیں، میں نے آدھی روٹی کھائی، ساری نہیں، آدھی کھائی، اور یہ نہیں میں ساری کھانا نہیں چاہتا تھا، میں ساری کھانا چاہتا تھا، فرماتے ابھی آدھی کھائی تھی تو کیا ہوا، آنکھ کھل گئی، ساری نہیں کھا سکا، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چھڑنا جاواں، لیکن اکھ تے کھولنی پیندی ہے نا جی، کہتے آنکھ کھل گئی، آدھی کھائی تھی، ساری کھانا چاہتا تھا لیکن آنکھ کھل گئی، فرماتے لیکن قربان جاؤں
وہ جو آدھی خواب میں بچ گئی تھی نا، آنکھ کھولنے کے بعد ہی ہاتھ ہی میں تھی. ایویں نہیں امام اہل سنت نے کہا، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس لیے پتر درود شریف پڑھا کرو، یاد کیا کرو، اور محبت سے، اخلاص سے